TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا کے آرمی چیف ان میڈیا رپورٹس کی تصدیق کرنے سے انکاری ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ کینیڈا کے فوجی ارکان یوکرین میں مقامی لوگوں کو حملہ آور روسی افواج سے لڑنے کی تربیت دینے کے لیے موجود ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے آرمی چیف ان میڈیا رپورٹس کی تصدیق کرنے سے انکار کر رہے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ کینیڈا کے فوجی ارکان یوکرین میں مقامی لوگوں کو حملہ آور روسی افواج سے لڑنے کی تربیت دینے کے لیے موجود ہیں۔ کینیڈا کے چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف جنرل وین آئر کا یہ بیان نیو یارک ٹائمز کی ان رپورٹس کے بعد سامنے آئے ہیں کہ کینیڈین فورسز کے خصوصی آپریشنز کے ارکان روس کے جاری حملے کے دوران یوکرائنیوں کو تربیت دے رہے ہیں، لیکن جب ان رپورٹس کے بارے میں پوچھا گیا تو آئر نے کہا کہ فوج کبھی بھی محتاط یا حساس خصوصی آپریشنز کے بارے میں بات نہیں کرے گی یا ان کی تصدیق یا تردید نہیں کرے گی۔ انہوں نے میڈیا رپورٹس کو مایوس کن اور قیاس آرائی پر مبنی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ سچ تھا تو اس سے ہماری فوجیں خطرے میں پڑ جائیں گی اور کوئی جان بوجھ کر کینیڈین فوجیوں کو خطرے میں کیوں ڈالنا چاہے گا۔ جون کے انتخابات میں انٹیریو PCs کی ایک اور اکثریتی حکومت بننے کے بعد صوبائی پارلیمنٹ کے اراکین پہلی بار اسمبلی میں واپس آئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جون کے انتخابات میں انٹیریو PCs کی ایک اور اکثریتی حکومت بننے کے بعد صوبائی پارلیمنٹ کے اراکین پہلی بار اسمبلی میں واپس آئے ہیں۔ موسم گرما کا نایاب سیشن ڈگ فورڈ کی پروگریسو کنزرویٹو حکومت کو تخت سے خطاب اور بجٹ کی پیشکشی میں اپنا ایجنڈا ترتیب دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسمبلی کی کارروائی کے اپنے پہلے آرڈر کے طور پر MPPs نے ٹیڈ آرناؤٹ کو دوبارہ اسپیکر کے طور پر منتخب کیا۔ آرنٹ ایک پروگریسو کنزرویٹو جو ویلنگٹن ہالٹن ہلز کی نمائندگی کرتے ہیں، پچھلے 4 سالوں سے اسپیکر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے بجٹ میں جس نئی چیز کا اشارہ دیا ہے وہ انٹیریو ڈس ایبلٹی سپورٹ پروگرام کی شرحوں میں 5% اضافہ ہے، جو 2018 سے بنیادی ضروریات اور پناہ گاہ کے لیے ایک فرد کے لیے ماہانہ $1,169 تک منجمد ہے۔ لبرلز اور اپوزیشن NDP نے بھی حکومت سے ان ادائیگیوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور تینوں جماعتیں فورڈ سے تنخواہوں پر پابندی سے متعلق قانون سازی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں تاکہ نرسنگ اسٹاف کی کمی کو دور کیا جا سکے جس نے ایمرجنسی رومز کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ ٹورنٹو میں وکلا شدید گرمی کے بارے میں شہر کے موجودہ نقطہ نظر پر خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ وکلا کا کہنا ہے کہ یہ فریم ورک ٹورنٹو کے بے گھر کمیونٹی کے لیے بہت کم کام کرتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں وکلا شدید گرمی کے بارے میں شہر کے موجودہ نقطہ نظر پر خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ وکلا کا کہنا ہے کہ یہ فریم ورک ٹورنٹو کی بے گھر کمیونٹی کے لیے بہت کم کام کرتا ہے کیونکہ شہر مسلسل تیسرے دن گرم درجہ حرارت اور زیادہ نمی دیکھ رہا ہے۔ ہیٹ ریلیف نیٹ ورک کی حکمت عملی جو پہلی بار 2019 میں نافذ کی گئی تھی، انتہائی گرمی کے لیے شہر کا موجودہ نقطہ نظر ہے، جس کا مقصد ہیٹ ویوز کے دوران گرمی سے متعلقہ بیماری اور اموات کو کم کرنا ہے۔ نیٹ ورک کے اندر مکینوں کو ٹورنٹو بھر میں تقریباً 300 مقامات میں سے ایک کی طرف ہدایت دی جاتی ہے جسے نامزد ٹھنڈی جگہوں کے طور پر نشانزد کیا گیا ہے۔ ان میں لائبریریاں، شہری مراکز، انڈور اور آؤٹ ڈور پول، سپلیش پیڈز اور مالز شامل ہیں۔ اس منصوبے سے پہلے شہر میں صرف 1 درجن سے زیادہ کولنگ سینٹرز کھولے اور چلائے گئے جب گرمی کی وارننگ جاری کی گئی۔ وکلا کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہیٹ ریلیف نیٹ ورک میں ٹھنڈک کے مراکز کی نسبت زیادہ نامزد کولنگ اسپیسز موجود ہیں، لیکن یہ مراکز انتہائی گرمی سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ضروری وسائل اور صحت کی دیکھ بھال سے بہتر طور پر لیس تھے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ ہم نے ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے وقف شدہ جگہیں کھو دی ہیں اور اس کے بجائے موجودہ بنیادی ڈھانچے جیسے لائبریریوں اور کمیونٹی سینٹرز کو ڈی فیکٹو ٹھنڈی جگہوں کے طور پر کام کرنے کے لیے انحصار کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ایسا کرنے کے لیے کوئی اضافی وسائل نہیں ہے۔ بشمول وسائل کی ضرورت ہے۔ اتوار جیسے دنوں میں گھنٹوں میں توسیع کرتے ہیں جب زیادہ تر لائبریریاں بند ہوتی ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر FBI اور محکمہ انصاف کی جانب سے مبینہ طور پر چھاپہ مارا گیا جس میں اہم دستاویزات قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر FBI اور محکمہ انصاف کی جانب سے مبینہ طور پر چھاپہ مارا گیا جس میں اہم دستاویزات قبضے میں لے لی گئیں۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور محکمہ انصاف کی جانب سے چھاپہ مار کارروائی کا مقصد سابق صدر کی رہائش گاہ سے
اہم دستاویزات برآمد کرنا تھا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ گزشتہ روز خفیہ ایجنسی ایف بی آئی نے جنوبی فلوریڈا میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق کارروائی کے دوران ایف بی آئی کے اہلکاروں نے ان کی رہائش گاہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس دوران ان کی تجوری کی تلاشی بھی لی گئی۔ انہوں نے کارروائی کو امریکہ کا سیاہ دور قرار دیا۔ متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کے باوجود ایسی کارروائی غیر ضروری تھی۔ دوسری جانب امریکی محکمہ انصاف اور ایف بی آئی کی جانب سے چھاپہ مار کارروائی سے متعلق کوئی بیان یا وضاحت جاری نہیں کی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو میکسیکو میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 ایشیائی نژاد مسلمانوں کے قتل پر تشویش اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو میکسیکو میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 ایشیائی نژاد مسلمانوں کے قتل پر تشویش اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیو میکسیکو میں یکے بعد دیگر 4 مسلمانوں کے قتل پر رنج اور غم میں مبتلا ہوں اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ اگرچہ ہم مکمل تفتیش کے منتظر ہیں، مگر میری دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں اور میری انتظامیہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ پختگی سے کھڑی ہے۔ ان نفرت انگیز حملوں کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں۔ خیال رہے کہ 26 جولائی کو 41 سالہ آفتاب حسین کو قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد 1 اگست کو 27 سالہ افضل حسین کو قتل کیا گیا تھا۔ ان دونوں کی تدفین سے واپس آنے والے نوجوان نعیم حسین کو پارکنگ ایریا میں 2 روز قبل قتل کر دیا گیا۔ پولیس تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ ان تینوں قتل کی کڑیاں گزشتہ برس نومبر میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے محمد احمدی سے ملتی ہیں، جو اسی علاقے میں اپنی دکان میں مارے گئے تھے۔ چاروں مقتولین میں سے 2 کا تعلق پاکستان اور 2 کا افغانستان سے ہے۔ ایک مقتول افضال حسین نیو میکسیکو کے ایک شہر کے لینڈ اینڈ پلاننگ ڈائریکٹر تھے۔ پولیس تاحال قتل کی ان 4 وارداتوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ افغانستان میں یوم عاشور منایا گیا۔ یوم عاشور کی سیکیورٹی کے لیے تمام مواصلاتی نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا۔ اس سال عاشورہ کی عام تعطیل منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ افغانستان میں یوم عاشور منایا گیا۔ یوم عاشور کی سیکیورٹی کے لیے تمام مواصلاتی نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا۔ اس سال عاشورہ کی عام تعطیل منسوخ کر دی گئی ہے۔ افغانستان کے شمالی اور وسطی حصے میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہر سال یہ دن مناتے ہیں۔ اگرچہ طالبان نے اہل تشیع کی حفاظت کی اطلاع دی ہے، لیکن بعض اوقات ان پر حملے بھی ہوتے ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ حکومت یوم عاشور کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ یوم عاشور پر مختلف مساجد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس سال بھی پہلے کی طرح بہت سے لوگوں نے ان تقریبات میں شرکت نہیں کی۔ نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستنگزئی کا کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں 50 سے زائد ممالک کی افغانستان میں فوجی موجودگی تھی، لیکن ان سب کو شکست ہوئی ہے اور ہم نے ان ممالک کو شکست دی ہے جو اقتصادی، سیاسی اور انٹیلیجنس شعبوں میں ہمارے خلاف کھڑے تھے۔ محب اللہ سلام اہل تشیع کا عظیم عالم افغانستان میں شیعہ اور سنی جنگجو قبائل ہیں۔ کسی اور اسلامی ملک میں افغانستان کی واضح تاریخ نہیں ہے۔ افغان ایک بہادر اور جنگجو قوم ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔